السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میرے کو یہ مسئلہ جاننا تھا کہ ہم جب پانی نہاتے ہیں نا، غسل کرتے ہیں، تو غسل کرنے سے پہلے ہم وضو کر لیتے ہیں پیر کو چھوڑ کر۔ وضو کرنے کے بعد میں غسل چالو کرتے ہیں، پانی نہانے کا جو طریقہ ہوتا ہے، درمیانی میں کبھی کیا ہو جاتا ہے، گرم پانی جیسا آنکھ پہ ڈالنے سے پھر سے پیشاب آ جاتا ہے کبھی، تو اگر بیچ میں اگر پیشاب آ گیا پھر سے، تو غسل پھر سے جو پورا طریقہ ہے اسٹارٹنگ سے پھر سے ویسے ہی چالو کرنا پڑے گا، یا پھر ہم غسل کے درمیان اگر پیشاب آ گیا تو پیشاب کر لیں گے، پھر ہم اپنا غسل کمپلیٹ کر لیں گے تو کیا ہمارا غسل کمپلیٹ ہو جائے گا؟ ذرا یہ مسئلہ آپ بیان کریں گے تو مہربانی۔ السلام یہ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے۔ سوال میں یہ پوچھنے کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جب ہم غسل کرتے ہیں اور سنت کے مطابق غسل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کی مراد غسل جنابت ہے، تو اس طریقے پہ اگر ہم غسل کرنا چاہتے ہیں تو کبھی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم وضو کر کے غسل کرنا شروع کرتے ہیں تو وضو کے بعد پیشاب آ جاتی ہے، تو کیا پیشاب آنے کے بعد ہمارا جو یہ طریقہ جو ہم نے شروع کیا تھا اس کو پھر سے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا؟ نہیں، پھر سے وضو کریں گے اور اس کے بعد ہم غسل کریں گے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ تو دیکھیے، میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ غسل دو طرح ہو سکتا ہے۔ ایک تو صرف ایسے ہی نظافت کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے، جیسے آدمی ڈیلی نہاتا ہے، روزانہ نہاتا ہے، حالانکہ وہ جسمانی طور پہ ناپاک نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ نہاتا ہے صفائی ستھرائی کے لیے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی نہا رہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کسی طرح بھی نہائے۔ لیکن ایک دوسرا غسل یہ ہوتا ہے کہ آدمی غسل جنابت کی وجہ سے، یعنی بیوی سے ہم بستری کیا ہے یا اس کو اطلاع ہوا، اس کی وجہ سے وہ نہا رہا ہے، تو جنابت کی وجہ سے اگر وہ نہا رہا ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اب اس میں بھی تفصیل ہے کہ کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہیں۔ اس میں بھی اگر صرف فرائض پہ اکتفا کر لے تو کافی ہو جائے گا، لیکن سنن بھی اس کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا طریقہ اس کا بتایا ہے، تو اس طریقے کے مطابق بھی کوئی عمل کرے تو ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال جنابت سے اگر آدمی غسل کرے گا تو اس کا ایک خاص انداز ہے اور اس کے مطابق ہی غسل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ وہ جس طریقے کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں غسل میں، وہ طریقہ اصل میں جنابت کے بعد کا ہے، نہ کہ پیشاب کرنے کے بعد کا۔ پیشاب کرنے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے پیشاب کیا اور بعد میں استنجا کیا، دھل لیا، ناپاک نہیں ہوا۔ پیشاب کیا اور کہیں لگ بھی گیا تو اس کا جسم ناپاک نہیں ہوتا، وہ جنابت والی حالت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو وضو ہے اس کے بعد غسل ہے، جو پورا طریقہ اصل میں جنابت سے پاکی حاصل کرنے کا وہ طریقہ ہے۔ اس لیے اگر آپ نے وضو کر لیا، اس کے بعد آپ نے نہانا شروع کیا اور بیچ میں اگر پیشاب وغیرہ کی نوبت آ گئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اصل میں یہ نہانا وہ پیشاب یا پیخانے کی وجہ سے نہیں بلکہ جنابت کی وجہ سے ہے۔ تو جنابت کی وجہ سے آپ غسل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ وضو کریں، اس کے بعد پیشاب وغیرہ کے قطرے نکلتے ہیں، اور وہ بھی ایک اضطرار کا معاملہ ہے، آدمی کبھی اس کیفیت میں ہوتا ہے، آدمی کی صحت ساتھ نہیں دیتی ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، پیشاب ہو جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ آپ وضو کر لیں، اس کے بعد اگر پیشاب ہو بھی جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد آپ غسل کر لیں، انشاءاللہ آپ کا غسل ہو جائے گا۔ بس یہ ہے کہ حدیث میں جو طریقہ ہے کہ پہلے آپ کو وضو کرنا ہے اور اس کے بعد غسل کرنا ہے، تو اس طریقے پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ بیچ میں جو بھی مسئلہ ہو رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔ آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں۔